آیت نمبر 14. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ. یہ قاعدہ اور کلیہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی کافی دفعہ بیان فرمایا کہ تعرف الاشیاء بأضدادها، کہ چیزیں جو ہیں وہ اپنی ضد کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں. اگر تاریکی نہ ہو تو روشنی کی اہمیت واضح نہ ہو کہ روشنی کیا چیز ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید فرقان حمید میں یہ اسلوب ہے کہ جہاں پر عذاب کا ذکر آتا ہے تو وہاں پر پھر اللہ کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے، جہاں کافروں کا ذکر آتا ہے وہاں پھر مسلمانوں کا ذکر آتا ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ تقابل کر کے بتاتا ہے کہ کون سی چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تم خود فیصلہ کرو. تو اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک تقابل کیا جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. زُيِّنَ آراستہ کر دی گئی ہیں، لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے، حُبُّ الشَّهَوَاتِ ان کی خواہشات کو، ان کی نفسانی خواہشات کو آراستہ کر دیا گیا ہے. مِنَ النِّسَاءِ عورتوں کے بارے میں، والبنین اور بیٹوں کے بارے میں، والقناطیر المقنطرہ اور ڈھیروں ڈھیر، الذهب والفضہ سونے اور چاندی کے ڈھیروں ڈھیر کے بارے میں، والخیل المسومہ اور نشان لگائے گئے گھوڑوں کے بارے میں، والانعام والحرث اور مویشیوں کے بارے میں، والحرث اور کھیتیوں کے بارے میں. یعنی ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے آراستہ کر دیا ہے. واللہ ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب چیزیں دنیا کی متاع ہے، دنیا کا ساز و سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اور صرف اللہ ہی کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. اس میں کچھ مشکل الفاظ ہیں، پہلے میں اس کا آپ کو واضح کر دوں تاکہ مطلب صحیح سمجھ میں آ جائے. یہ حبن کا لفظ جو ہے، حب کا مطلب ہوتا ہے کہ دل کا کسی چیز کی طرف مائل ہونا، اور شہوات یہ جمع ہے، اس کی واحد جو ہے شہوت ہے. اور شہوت کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی طرف نفس کی تحریک اور ترغیب، کسی چیز کی طرف نفس کی تحریک اور ترغیب جو ہوتی ہے یہ شہوت کہلاتی ہے. نساء جو ہے وہ امراتن کی جمع ہے، عورتیں. بنین جو ہے وہ ابن کی جمع ہے. قناطیر جو ہے یہ کنترا کی جمع ہے، اور کنترا کہتے ہیں مال کے ڈھیر کو. اور الذهب جو ہے اس سے مراد سونا ہے، اور الفضة چاندی کو کہتے ہیں. اور الخیل جو ہے یہ جمع ہے فرس ان کی، فرس کہتے ہیں گھوڑے کو، اور فرس کی جمع کیا ہے؟ خیل، گھوڑے. کیونکہ عرب کے لوگ جو ہیں گھوڑوں کے بڑے شوقین تھے، گھوڑ سواری کے اور ان چیزوں کے. المسومہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ نشان لگائے گئے گھوڑے سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو اپنی رفتار میں اچھا ہو، بھاگنے میں اور توانائی کے اندر بہترین ہو. الانعام جو ہے یہ جمع ہے نامن کی، اس سے مراد تو اونٹ ہے لیکن سارے مویشی اس کے اندر آتے ہیں، بکریاں، بھیڑیں، بھینسیں، گائیں، سب اس کے اندر شامل ہے انعام کے اندر. سورۃ الانعام جو آئی ہے وہ بھی اسی طرح سے، اس کے اندر بھی یہ سارے مویشیوں کے حلال حرام ہونے کا تذکرہ اس کے اندر ہے. اور الحرث جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ کھیت کھلیان، کھیتی باڑی. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں ممکنہ جتنی چیزیں ہیں جن سے انسان کی ایک محبت ہوتی ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے، اس کا ذکر فرمایا
کہ انسان کا مردوں کا ایک لگاؤ ہوتا ہے عورتوں کے ساتھ، ایک لگاؤ ہوتا ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے زیادہ ہوں، یا اس کا ایک لگاؤ ہوتا ہے مال و دولت کے ساتھ کہ ڈھیروں ڈھیر سونا چاندی ہو اس کے پاس، یا آج کل کرنسی ڈالر والا آپ لے لیں، یا اچھی سواری۔ اب وہاں پر جو سواری تھی اس کا ذکر کیا گیا، والخیل المسومہ، نشان لگے ہوئے گھوڑے، اور انعام، اونٹ، سرخ اونٹ، اور جو عربی اونٹ ہوتے ہیں بڑے، یا آپ بھیڑ بکریاں مراد لے لیں اس سے، ان کے ریوڑ، اور آج کل کی سواریوں کے حساب سے آپ لے لیں کہ بھئی کسی کا پرائیویٹ جیٹ ہو، کسی کی مرسڈیز گاڑی ہو، صحیح ہے؟ یہ انسان کی محبت ہوتی ہے ان چیزوں کے ساتھ۔ والانعام والحرث، اور کھیتی باڑی، اس زمانے کے حساب سے بتایا کہ کھیتی باڑی تم لوگ جو کھیتوں میں ہل چلاتے ہو، تمہاری فصلیں، تمہارے بڑے بڑے باغات ہیں، تمہاری ان سے محبت ہے۔ آج کل کے زمانے میں کاروبار لے لیں آپ، کسی کی فیکٹری ہے، کسی کے گودام ہے، کسی کی دکانیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی محبت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک دنیا کا نظام ہے، اس کے تحت جو ہے وہ آراستہ کیا ہوا ہے، اور اس میں امتحان ہے مومنین کا۔ ان کی جو چیزیں ہیں، یہ جو چیزیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، یہ ایسی آراستہ آپ کو نظر آتی ہیں کہ آپ جو ہیں ان کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور ان سے روگردانی کرنا یا ان سے بچنا بہت مشکل ہے، ان کی محبت سے بچنا بہت مشکل ہے، اور یہی اصل میں مومن کا امتحان ہے کہ کیا وہ ان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ کو فراموش تو نہیں کر دیتا، یا اللہ کی محبت ان کی محبت پر غالب رہتی ہے یا مغلوب ہو جاتی ہے۔ یہ اصل امتحان ہے۔ مطلقاً ان چیزوں کی محبت منع نہیں ہے شریعت کے اندر، یہ بات پہلے ذہن نشین کریں، مسئلہ سمجھیں کہ مطلقاً جو ہے یہ جتنی چیزیں گنوائی گئی ہیں آیت کے اندر، ان کی مطلقاً محبت شریعت میں ناپسند یا منع نہیں ہے، لیکن وہ محبت ناپسند اور منع ہے جو کہ اللہ کی محبت پہ غالب آ جائے۔ یعنی کہ اگر آپ کو یہ چیزیں، آپ کا کاروبار، آپ کا مال و متاع اللہ کی طرف جانے سے یا نیکی کا کام کرنے سے یا راہ مستقیم پر چلنے سے روکتی ہے تو پھر ان کی محبت آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ لیکن اگر آپ ان چیزوں کو اللہ کے جو راستہ ہے اس میں استعمال کرتے ہیں اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، مستقیم رہنے کے لیے آپ ان کو استعمال کرتے ہیں، اور یہ چیزیں آپ کی ممید و معاون ہوتی ہیں اللہ کے راستے پر استقامت کے ساتھ چلنے میں، دین پر استقامت کے ساتھ چلنے میں، اگر یہ چیزیں ممید اور معاون ہوتی ہیں تو پھر ان کی محبت جو ہے وہ ناجائز نہیں ہے یا ناپسندیدہ نہیں ہے۔ اعتدال کے ساتھ اگر ان سے محبت کی جائے تو اسلام میں اس کی گنجائش ہے، لیکن اگر اللہ کی محبت کو مغلوب کر دیا اور ان کی محبت کو اپنے اوپر طاری کر لیا، جیسا کہ کاروبار ہے، نوکری ہے، آپ مشغول ہیں کام کے اندر، اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، آپ نے بولا پڑھ لیں گے نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں، نماز کہاں جا رہی ہے، قضا کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، کیا مسئلہ۔ تو یہ کیا ہے، اس کاروبار کی محبت نے آپ کو اللہ کی محبت سے دور کر دیا، یہ ناپسندیدہ ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اگر آپ نے بولا کہ یار ابھی رک جاتے ہیں، پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر یہ کر لیں گے، تو پھر اس میں جتنا مرضی آپ آگے بڑھتے جائیں، جتنا مرضی اپنے کاروبار کو بڑھاتے جائیں، جتنے مرضی آپ ترقی کرتے جائیں، کوئی اسلام اس کو آپ کو منع نہیں کر رہا۔ لیکن اگر آپ نے ان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو کر کے اللہ کی محبت کو چھوڑ دیا، دین کے احکامات کو چھوڑ دیا، تو پھر یہ چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ ان کی محبت انسانوں کے لیے آراستہ کر دی گئی ہے، اور امتحان اسی کے اندر ہے۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو دنیا کا ساز و سامان ہے، فانی ہے، عارضی ہے، وقتی ہے۔ آج آپ کو اچھا کاروبار ملا ہے، کل آپ کا کاروبار نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ آج آپ کو اولاد ملی ہے، کل آپ کی اولاد اللہ تعالیٰ واپس بھی لے سکتا ہے۔ آج آپ کو گاڑیاں، بنگلے، جائیدادیں ملی ہیں، کل آپ کو کوئی نقصان بڑا ہو جائے، آپ کی کوئی صحت خراب ہو جائے، کوئی اور مسئلہ ہو جائے، یہ چیزیں فانی ہیں، عارضی ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی۔ واللہ عندہ حسن المآب، اصل ٹھکانہ، اچھا عمدہ ٹھکانہ اللہ کے پاس ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس آیت مبارکہ کا جو ظاہری اور
براڈ میں جو ایک مطلب تھا وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے انا جعلنا، سورۃ الکہف کے اندر، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو اس لیے زینت بنایا تاکہ ہم لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن مجید سورۃ الکہف کے اندر کہ یہ جو چیزوں کو ہم نے زینت دی ہے، عورتیں خوبصورت لگتی ہیں، بچے آپ کس کو پسند نہیں ہیں، مال و دولت کس کو پسند نہیں ہے، بڑا ہوا کاروبار، بڑے بنگلے، کوٹھیاں، گاڑیاں، بینک بیلنس، پیسہ، یہ کس کو پسند نہیں ہے؟ اس میں خوشنمائی ہے یا نہیں؟ ایک کھچاؤ ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کھچاؤ ہم نے ہی رکھا ہے، لیکن اور یہ تمہارا امتحان ہے، لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم ان چیزوں کے ذریعے تمہیں آزمائیں گے کہ تم میں سے کون اچھے عمل والا ہے، کون ان چیزوں کی محبت میں غرق ہو کر کے ہمیں فراموش کر دیتا ہے، وہ پھر آخرت میں ناکام ہوگا، اور جو ان چیزوں کی محبت میں گرفتار ہونے کے باوجود ہماری اطاعت اور فرمانبرداری کو ترجیح دیتا ہے، اسے آخرت میں کامیابی ملے گی۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ پچھلی آیت میں فرمایا تھا بئس المہاد، کہ برا ٹھکانہ ہے جہنم، تو اس آیت میں اس کی ضد بیان فرمائی کہ اللہ کے پاس ایک بہترین ٹھکانہ بھی ہے، جنت، اللہ کی رضا۔ اگلی آیت مبارکہ بھی اس سے متعلق ہے، وہ بھی کر لیتے ہیں تاکہ ایک بات کلیئر ہو جائے۔ آیت نمبر 15 اللہ فرماتا ہے قل اعنبئکم بخیر من ذالکم للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ واللہ بصیر بالعباد۔ اللہ نے فرمایا کہ واللہ عندہ حسن المآب، اور اللہ ہی کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے۔ وہ ٹھکانہ کیا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے، وہ کیسا ہے، اس کی تفصیل اس آیت مبارکہ میں۔ قل اعنبئکم، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا انبئکم، میں تمہیں خبردار نہ کر دوں، خبر نہ دے دوں، نبأ ینبئ سے، جس سے نبی بن رہے ہیں لفظ، وہی غیب کی خبر دینے والا۔ قل اے حبیب آپ فرما دیجئے، حمزہ استفہام کا ہے، کیا انبئکم، میں تمہیں خبر نہ دے دوں، غیبی خبر نہ دے دوں، بخیر من ذالکم، جو پچھلی آیت میں چیزیں بتائی گئی ہیں ان چیزوں سے بہترین چیزوں کی خبر نہ دے دوں؟ اے حبیب آپ ان کو فرما دیجئے کہ کیا میں تمہیں ان چیزوں سے جو گزشتہ آیت میں بیان کی گئی ہیں ان سے بہترین، افضل، ہر اعتبار سے بہتر چیزوں کی خبر نہ دے دوں؟ وہ خبر کیا ہے؟ للذین اتقوا، یہ چیزیں ان لوگوں کے لیے ہیں اتقوا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر زندگی گزارتے ہیں۔ کیا ہے؟ عند ربہم، ان کے رب کے ہاں، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، تجری جاری ہیں، من تحتها ان باغات کے نیچے، الانہار نہریں۔ وہ نہریں کس کی ہیں؟ دودھ کی، شہد کی، پانی کی، مختلف قسم کی نہریں جو انسان سوچ سکتا ہے۔ اور وہ باغات کن لوگوں کے لیے؟ الذین اتقوا، جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تقوی کیا ہے؟ احکامات خداوندی پر عمل پیرا ہوتے ہیں، جن سے منع کیا گیا ان سے باز رہتے ہیں، جن کا حکم دیا گیا ان کو کرتے ہیں۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، ان جنتوں میں، ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے۔
اور وہاں پر کیا ان کو ملے گا؟ ازواج مطہرۃ، پاک و صاف پاکیزہ عورتیں، بیویاں ان کو عطا ہوں گی۔ یہاں پر بیویوں کے ساتھ بڑے مسئلے مسائل ہیں، وہاں پر مسئلے مسائل نہیں ہوں۔ ورضوان من اللہ، اور سب سے بڑی چیز ان کو کیا ملے گی؟ اللہ کی رضوان ملے گی۔ رضوان کیا ہے؟ رضا، اللہ تعالیٰ کی رضا، خوشنودی انہیں نصیب ہوگی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا باخبر ہے، بصیر ہے، ان کو دیکھنے والا ہے۔ یہ جو رضوان کا آیا ہے، اس کے بارے میں امام مسلم نے حدیث نقل کی ہے صحیح مسلم کے اندر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل اہل جنت سے فرمائے گا کہ اے جنت والوں، وہ کہیں گے لبیک اے ہمارے رب، ہم تیری اطاعت کے لیے حاضر ہیں اور تیرے ہاتھ میں تمام خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم کیوں نہ راضی ہوں، تو نے تو ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی۔ اللہ فرمائے گا کیا میں تم کو اس سے بھی زیادہ افضل چیز نہ دوں؟ تو وہ کہیں گے اے رب، اس سے زیادہ افضل چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضا کو حلال کرتا ہوں اور اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ اہل جنت کے لیے سب سے بڑی نعمت جو ہوگی وہ اللہ کی رضا کا حصول ہوگا۔ تو یہ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو طریقہ کار ہے اسلوب کے مطابق کہ تعرف الاشیاء بازدادہا، کہ اشیاء اپنی ضد کے ذریعے پہچانی جاتی ہیں۔ پچھلی آیت میں جو چیزیں بتائی گئیں ان کی محبت انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے، لیکن جو انسان ان کی محبت کو اپنے اوپر غالب نہیں آنے دیتا وہ کامیابی پاتا ہے۔ اور پھر اس کے لیے کیا انعام و اکرام ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جنات ہیں تجری من تحتها الانہار ہے اور اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ زندگی تو فانی ہے، 60 سال 70 سال، وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وازواج مطہرۃ، اور ان کے لیے نیک بیویاں، پاک و صاف بیویاں ہیں۔ ورضوان من اللہ، اور اصل چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بڑا باخبر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی محبت عطا فرمائے، اسے پڑھنے، اسے سمجھنے، اسے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔